اللہ رب العزت کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری ادائیں ہی بڑی پیاری ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے اوپر اگر چادر لیتے ہیں یا کمبل مبارک لیتے ہیں تو اللہ رب العزت فرماتا ہے یا ایھا المزمل اور یا ایھا المدثر۔ اللہ رب العزت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک جب آسمانوں کی طرف بار بار اٹھتا ہوا دیکھتا ہے تو اللہ رب العزت خود ارشاد فرماتا ہے قد نرا تقلب وجهک فی السماء۔ اللہ رب العزت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھتے ہوئے فرماتا ہے والضحیٰ، زلفوں کے لیے اللہ فرماتا ہے واللیل اذا سجا۔ اللہ رب العزت اپنے محبوب کی رضا کے لیے فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اللہ رب العزت اپنے محبوب کے لیے فرماتا ہے یاسین، طٰہٰ۔ یہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی شان عطا فرمائی۔ قرآن پاک کے اندر بہت سارے انبیاء کرام کو اللہ رب العزت نے نام لے کر یاد فرمایا اور کہا یا آدم، یا نوح، یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، اور کچھ نیک لوگوں کا بھی تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا۔ حضرت لقمان کو بھی اللہ رب العزت نے یاد کیا، حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو بھی یاد کیا، اللہ رب العزت نے یاد فرمایا، یا کہہ کر یاد فرمایا۔ جب یا آدم قرآن کے اندر کہا جائے کسی کو پریشانی نہیں ہوتی، یا نوح کہا جائے کوئی پریشانی نہیں ہوتی، یا ابراہیم کہا جائے کوئی پریشانی نہیں، یا زکریا کہا جائے کوئی پریشانی نہیں، یا موسیٰ کہا جائے کسی کو کوئی پریشانی نہیں، یا عیسیٰ کہا جائے کوئی پریشانی نہیں، لیکن جب یا محمد الرسول اللہ کہا جائے تو لوگوں کو پریشانی ہو جاتی ہے۔ یا احمد کہا جائے تو لوگوں کو پریشانی ہو جاتی ہے، یا رسول اللہ کہا جائے تو لوگوں کو پریشانی ہو جاتی ہے، یا حبیب اللہ کہا جائے تو لوگوں کو پریشانی ہو جاتی ہے۔ بھئی قرآن میں اللہ رب العزت نے جیسے جیسے باقی نبیوں کے لیے ارشاد فرمایا ہے، ہم اگر اسی لفظ کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یاد کرتے ہیں یا استعمال کرتے ہیں تو لوگوں کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ محبت یہ ہے کہ آزم جتھے دل لگ جائے اتھے عیب نظر نہیں آندے، تو ہمارے آقا میں تو عیب ہے بھی نہیں۔ خلقت مبرأ من کل عیب، اللہ نے آپ کو بغیر عیب کے پیدا کیا ہے۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، ایسے کہ جیسے لگتا ہے کہ محبوب آپ کو اللہ پوچھتا گیا ہے کہ کیسا بناؤں، آپ بتاتے گئے، اللہ بناتا گیا۔ تو اللہ نے تو اپنے محبوب کے ساتھ اتنا پیار کیا، اللہ نے خود پیار کیا اور ہمیں بھی پیار کرنے اور محبت کرنے کا حکم دیا اور آپ کی اتباع کرنے کا حکم دیا۔ آپ کو پتہ ہے اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 ہے، تیسرا پارہ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ، محبوب آپ فرما دیں، کیا آپ فرما دیں۔ مولا تو خود کیوں نہیں فرماتا؟ فرمایا میری یہ شان ہی نہیں کہ میں ہر ارے غیرے سے کلام کروں، میں جس سے کلام کرتا ہوں اس کو اپنا خاص بناتا ہوں پھر کلام کرتا ہوں، اور جس سے میں کلام کرتا ہوں وہ میرا نبی اور رسول ہوا کرتا ہے، اس لیے میں ہر ارے غیرے سے کلام نہیں کرتا۔ تو محبوب آپ سے چونکہ میں کلام کرتا ہوں، آپ میرے چنیدہ ہیں، آپ میرے خاص ہیں، میرے محبوب ہیں، میرے مصطفیٰ ہیں، میرے مرتضیٰ ہیں، میں نے آپ کو چنا ہے، تو محبوب آپ اپنی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اس شان سے اپنی زبان سے اعلان فرما دیں، قل آپ فرما دیں کیا ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ سے تم محبت کرو تو پھر فاتبعونی، پھر میری اتباع کرو، پھر میرے پیچھے چلو، پھر میرا حکم مانو، پھر میری بات مانو، جو میں کہتا ہوں بس وہی کرو، جس چیز سے روکتا ہوں اس سے رک جاؤ، جس چیز کا حکم دیتا ہوں کرنے کا وہ کر لو، میری اتباع کرو۔
یا اللہ ہم انسان ہیں، ظاہر سی بات ہے ہر انسان لالچ میں کچھ نہ کچھ کرتا ہے، جو بھی کرتا ہے، تو مولا ہم انسان ہیں، ہم کسی نہ کسی مقصد کے لیے کوئی نہ کوئی کام کرتے ہیں، کوئی اجر بھی ہمیں ملے گا۔ اللہ فرماتا ہے یحببکم اللہ، محبوب آپ فرما دیجئے اللہ سے اگر تم محبت کرتے ہو اور چاہتے یہ ہو کہ اللہ بھی تم سے محبت کرے تو پھر تم میرے محبوب کی اتباع کرو۔ یحببکم اللہ، میرے محبوب کی بات ماننے کا اجر تمہیں یہ ملے گا کہ اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ اور آپ کو پتہ ہے جب اللہ محبت فرماتا ہے نا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اللہ جبریل کو بلاتا ہے اور بلا کر کہتا ہے جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تیرے لیے حکم یہ ہے کہ تو بھی اس سے محبت کر، فرشتوں کا سردار اللہ کا حکم اس سے محبت کر۔ اچھا یا اللہ میں اس سے محبت کرنے لگ گیا، اب اللہ فرماتا ہے محبوب کی محبت میں، محبوب کی اتباع میں چلنے والے کو میں نے اپنا محبوب بنا لیا ہے، اب اس سے میں محبت کر رہا ہوں، جبریل تو اس سے محبت کر۔ پھر باقی فرشتوں کو بھی حکم ہوتا ہے کہ اس بندے سے محبت کرو، پھر وہ بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ جب وہ بھی محبت کرنے لگ جاتے ہیں تو پھر اللہ کچھ اس دنیا کے اندر مخصوص دل ہوتے ہیں، چنے ہوئے دل ہوتے ہیں، ان دلوں میں بھی اس اللہ کے محبوب بندے کی محبت کو ڈال دیتا ہے، یعنی جس سے اللہ محبت کرتا ہے اس کی محبت پھر بندے جو دنیا کے اندر رہتے ہیں، انسان جو دنیا کے اندر رہتے ہیں ان کے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے، اور جب دلوں میں ڈال دی جاتی ہے تو پھر لوگوں نے اس کو دیکھا نہیں ہوتا، بغیر دیکھے اس کو یاد کرتے ہیں، کوئی غوث اعظم کہہ کے یاد کرتا ہے، کوئی داتا گنج بخش کہہ کے یاد کرتا ہے، کوئی بابا فرید کہہ کے یاد کرتا ہے۔ تو جو بھی چاہتا ہے، اچھا ان لوگوں کے نام ایسے ہی مشہور نہیں ہوئے، یہ لوگ ایسے ہی اللہ کے ولی نہیں مانے گئے، ان لوگوں نے باقاعدہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو اپنے دلوں میں رکھا ہے، اور دنیا کائنات کے اندر انہوں نے اللہ رسول کی محبت کو پھیلایا ہے، عام کیا ہے۔ اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صوفی ازم جو ہے یہ ایم ہی ہے، بس کھانے پینے کے بہانے ہیں، دنیا کو چھوڑنے کے بس ایک بہانے ہیں کہ بس دنیا سے الگ تھلگ رہ کر لوگ بس ہمیں بڑا ماننا شروع کر دیں، یہ کوئی شے نہیں ہوتی۔ لوگوں نے اب یہ سمجھنا شروع کر دیا ہمارے چند لوگوں کی وجہ سے، وگرنہ ایسا نہیں تھا۔ صوفی ازم، تصوف ایسی شے ہے کہ یہ بندے کو اس وقت ہی محسوس ہوتی ہے جب بندے کو اللہ کی طرف سے یہ عطا ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ کسی نے اگر سیب، کیلا، کوئی فروٹ نہ کھایا ہو، آپ اس کے سامنے لاکھ صفات اس کی بیان کرتے رہیں، اس کو سمجھ نہیں آئے گی۔ اسی طرح آج کل کے لوگوں کو بھی، چند لوگوں کو یہ باتیں سمجھ نہیں آتی، جن کو یہ سمجھ آتی ہیں ان کو اللہ کی طرف سے یہ انعام ہے، ان کو خوش ہونا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ چند چنیدہ لوگ ہیں، ان کے دلوں کو اللہ نے چنا ہوا ہے۔ تو اللہ جس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے، آپ سمجھ لیں کہ جس سے دنیا محبت کر رہی ہے وہ اس دنیا کے اندر بھی موجود نہیں ہے، نیک بندہ تھا، ولی تھا، اللہ کا برگزیدہ تھا، اللہ نے اس کو چنا ہوا تھا، تو پھر آپ سمجھ لیجئے کہ اس نے اللہ رسول کے احکامات پر عمل کر کے اپنی زندگی گزاری تھی، اسی لیے اللہ نے اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالی۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں تو میرے محبوب کی بات کو مانو، میرے محبوب کی اتباع کرو۔ یاد رکھیے اتباع اسی کی جاتی ہے، بات اسی کی مانی جاتی ہے جس پر اعتماد ہو، جس پر اعتبار ہو، اور جس پر اعتماد اور اعتبار ہو بندہ اس کی بات کو مانتا بھی ہے، اور مانتا ہے اس لحاظ سے کہ اللہ کا محبوب ہے، اللہ نے حکم فرمایا، میرے مالک نے کہا ہے کہ اس سے محبت کرو، میرے مالک نے کہا ہے کہ اس کی اتباع کرو، یقیناً یہ کوئی اعلیٰ ہستی ہے۔ پھر جب بندہ اس اعلیٰ ہستی کے بارے میں معلوم کرنا شروع کر دیتا ہے تو پتہ چلتا ہے یہ تو نبیوں اور رسولوں کے بھی سلطان و سردار و بادشاہ ہیں، نبی کی، اللہ کے نبی ہیں، ان میں سے کسی ایک نبی کی شان یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو یہ شرف بخشا، ان کو یہ معجزہ عطا کیا کہ وہ جو مہینوں کا سفر ہوتا تھا، سالوں کا سفر ہوتا تھا، وہ منٹوں میں طے کر لیتے تھے۔
یہ نبیوں میں سے ایک نبی کی شان ہے. تو سوچئے جو اس نبی کا بھی سلطان و سردار و بادشاہ ہوگا اس کی شان کا عالم کیا ہوگا. نبی ایسے تھے جو مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے, تو جو اس نبی کا بھی سلطان و سردار و بادشاہ ہوگا اس کی شان کا عالم کیا ہوگا. اگر کسی نے مردے زندہ کیے ہیں نا جی, قرآن کے اندر ہے, حدیث مبارکہ کے اندر ہے, اگر کسی نبی نے مردے زندہ کیے ہیں جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے, انہوں نے مردوں کو زندہ کیا ہے, اللہ نے ان کو یہ معجزہ عطا فرمایا, تو انہوں نے ان کو زندہ کیا, ان میں جان ڈالی کہ جن میں پہلے سے جان موجود تھی پھر نکال لی گئی, روح ان میں موجود تھی پھر نکال لی گئی. یہ بڑی بات ہے, بڑی شان ہے کہ جس میں پہلے روح تھی, پہلے جان تھی, پہلے محسوس کرنے کی قوت تھی, ارادے کی قوت تھی, سب کچھ تھا, بولنے کی بھی قوت تھی, سننے کی بھی قوت تھی, چلنے کی بھی قوت تھی, محسوس کرنے کی بھی قوت تھی. تو اس میں سے جب روح کو نکال لیا گیا, جان کو نکال لیا گیا, تو پھر وہ مردہ ہو گیا. کتنا عرصہ بیت گیا, وہ مردہ تھا. پھر اللہ کے نبی آئے, انہوں نے اس سے کہا اٹھ جا اللہ کے حکم سے, وہ اٹھ کھڑا ہوا. یہ بڑی شان ہے, یہ بڑا معجزہ ہے. لیکن کیا خیال ہے کہ جس میں کبھی جان تھی ہی نہیں, جس کو کبھی بولنا کسی نے دیکھا ہی نہیں, کسی نے سنتا دیکھا ہی نہیں, کسی نے چلتا دیکھا ہی نہیں, تو بلکہ یہ بھی بندہ جانتا ہے کہ اس میں جان بھی تھی نہیں, اس میں احساس کی بھی قوت نہیں تھی, تو اگر اس کو جان مل جائے, چلے میں آسان کر دیتا ہوں, لوگ کچھ کہتے ہیں, آج کل ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی جا رہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا, تم کہتے ہو عیسیٰ علیہ السلام کی جو فضیلت ہے وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر نہیں ہے. ہم کہتے ہیں ہاں ایسا ہی ہے, لیکن نبی اور رسول ہونے میں سارے برابر ہیں. ہاں اللہ نے کچھ نبیوں کو کچھ رسولوں کو فضیلت عطا فرمائی ہے. اللہ فرماتا ہے تیسرے پارے کے شروع میں تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض, اللہ تو خود فرماتا ہے ہم نے ایک جیسی فضیلت نہیں دی بلکہ ایک کو دوسرے پر فضیلت عطا فرمائی ہے, اللہ تو خود فرماتا ہے. تو تم کہتے ہو عیسیٰ علیہ السلام کی شان, مقام, مرتبہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا نہیں. ہم کہتے ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھی بادشاہ ہیں, سلطان ہیں, سردار ہیں. ان کی شان جو ہے ہم تو اس سے کمی کرتے ہی نہیں. کچھ لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں کمی کی ہے, کچھ لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو سمجھنا ہی نہیں ہے, بلکہ کچھ لوگ تو یہ کہہ دیتے ہیں ہم کون سا عیسائی ہیں. ہاں ان کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ نہیں پڑھتے لیکن ہم ان پر ایمان لاتے ہیں, کیونکہ سارے نبیوں پر ایمان لانا ضروری ہے, تو اس لیے ہم اپنے آپ کو عیسائی نہیں کہتے. میں نے تو ایک کمنٹ پڑھا, کسی نے ایک عیسائی کو عیسائی کہہ دیا, وہ کہنے لگا نہ بھائی ہمیں عیسائی نہ کہو, ہمیں مسیحی کہو. میں بڑا حیران ہوا, بھائی مسیح میں اور عیسیٰ میں کیا فرق ہے؟ قرآن کے اندر مسیح ابن مریم بھی کہا گیا, عیسیٰ ابن مریم بھی کہا گیا, اس میں کیا پرابلم؟ تو مسیحی کہو یا عیسائی کہو ایک ہی چیز ہے. اور اسی طرح آج کل ذرا کیونکہ فیشنیبل لوگ آ گئے ہیں تو اپنے آپ کو کرسچن کہنے شروع کر دیں. جس طرح بہت ساری برادریوں میں پہلے بڑا آرام سے لوگ سمجھ لیتے تھے کہ یہ نام ہے, اور آج کل انہوں نے اپنے ناموں کو تبدیل کر کے ذرا وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس سے مرتبہ مل گیا, مقام مل گیا. بھئی ایسا نہیں ہوتا, جو اوریجنل جو ریالٹی ہوتی ہے وہ ریالٹی ہوتی, اس سے بندہ پیچھے نہیں ہٹ سکتا. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے واقعی یہ شان عطا فرمائی ہے, سب سے بڑھ کر ہے. وہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا, تمہارے نبی نے کسی مردے کو زندہ کیا؟ ہم کہتے ہیں کہ جس میں پہلے جان تھی اگر نکل گئی وہ مردہ ہو گیا, اس کو زندہ کیا. یہ بڑی بات ہے, بڑی شان ہے. لیکن کیا خیال ہے کہ جس میں پہلے جان تھی ہی نہیں, جس میں پہلے بولنے کی قوت تھی ہی نہیں, جس میں پہلے دیکھنے کی قوت تھی ہی نہیں, جس میں پہلے سننے کی قوت تھی ہی نہیں, جس میں پہلے چلنے کی قوت تھی ہی نہیں, جس میں محسوس کرنے کی پہلے قوت ہی نہیں تھی, کیا خیال ہے کہ اگر اس کو زندگی مل جائے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں مشہور ہے, ہم شاید تھوڑا دھیان نہیں کرتے ہیں, وگرنہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ایسی ہے کہ چلتے پھرتے مردے جیلا دیے. اچھا, یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا شعر ہے کہ ایک دل ہمارا کیا ہے, آزار اس کا کتنا, تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں.
لوگوں نے کہا مردے جلا دیے ہیں. جلانا نہیں ہوتا بھی, جلانا ہوتا ہے پنجابی میں بولتے ہیں ہم ساڑنا, برننگ, جلا دینا, ساڑ دینا. جلا دینا ہوتا ہے زندہ کرنا. جلانا جیم کے نیچے زیر آ جائے تو حیات, زندگی, اور جیم کے اوپر زبر آ جائے تو اس کا معنی جلا دینا, ختم کر دینا, ساڑ کے سوا کر دینا. کتنا فرق ہے زبر زیر سے. اور لوگ کہتے ہیں قرآن ہی پڑھانا ہے جی, جتوں مرضی پڑھا لو. بات یہ نہیں, جس کو پڑھنا آتا ہو, جس کو صحیح طرح سے پڑھانا آتا ہو, اس سے پڑھائیے, وگرنہ مانا کیا کا کیا ہو جائے گا تو معاملہ خراب ہو جائے گا. بہرحال جلانا, زندہ کرنا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عقیدہ ہمارا واضح کر دیا. فرماتے ہیں کہ محبوب ٹھیک ہے کہ لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان اس وقت لائے وہ کہ جب انہوں نے مردوں کو زندہ کیا. انہوں نے کہا بڑی بات ہے بھائی کہ آج تک کوئی مردے کو زندہ نہیں کر سکا, لیکن لوگوں نے مردے کو زندہ ہوتے دیکھ کر ایمان ان پر لائے اور اس وقت کے مسلمان ہو گئے. آج محبوب آپ پر لوگ ایمان کیوں نہ لائیں؟ آپ نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے. کیسے کہ محبوب آپ چلتے ہیں تو چلتے چلتے رستے میں اگر کوئی درخت آتا ہے جس کو کبھی کسی نے بولتے نہ سنا ہو اور کبھی دیکھتے نہ دیکھا ہو, کبھی کسی نے اس کو چلتے ہوئے نہ دیکھا ہو, محبوب آپ جب درخت کے قریب سے گزرتے ہیں وہ کہتا ہے السلام علیکم یا رسول اللہ. محبوب آپ کسی پہاڑ کے قریب سے گزرتے ہیں وہ کہتا ہے السلام علیکم یا رسول اللہ. محبوب آپ کسی پتھر کو اشارہ کرتے ہیں, کنکر کو اشارہ کرتے ہیں. آیا نا ایک دشمن آیا حضور کی بارگاہ میں, کہنے لگا, لوگ کہتے ہیں تمہیں بڑا غیب کا علم ہے, بتاؤ تو بڑا میری مٹھی میں کیا ہے. فرمایا میں بتاؤں کہ تیری مٹھی میں کیا ہے یا تیری مٹھی والی چیز بتائے کہ میں کون ہوں. کہنے لگا یہ تو بڑی بات ہو جائے گی کہ میری مٹھی والی چیز بتائے کہ آپ کون ہیں. آپ نے اشارہ کیا تو اس کی مٹھی میں سے جو کنکریاں تھی وہ بول اٹھی اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو ان محمد رسول اللہ. پتھر سے کلمہ پڑھواؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے. یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے, یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام ہے. تو جس کو پہلے کسی نے بولتا ہوا سنا ہی نہ ہو, اس کو اگر زندگی مل جائے اور وہ بولنا شروع کر دے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ٹیک لگا کر وہ سوکھا ہوا باہر سے لا کر یہاں پر وہاں سے اکھاڑ کر کاٹ کر چھانٹ کر اس ستون کو مسجد نبوی شریف کے اندر لا کر لگایا گیا تھا اور گاڑا گیا تھا زمین کے اندر. وہ خشک تنا تھا, اس کے اندر تو جان تھی نہیں. کبھی کسی نے کھجور کے خشک تنے کو بولتے ہوئے دیکھا؟ بولیے, کسی درخت کو بولتے ہوئے دیکھا ہو؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ساتھ ٹیک لگایا کرتے تھے. اشارہ نہیں کیا آپ نے اس کو, آپ تو چاہتے بھی نہیں تھے کہ وہ بولے. سچی بات ہے, آپ نہیں چاہتے تھے, آپ نے اس کو آپ نے نیت ہی نہیں کی, آپ نے ارادہ بھی نہیں کیا کہ وہ ستون بولے گا, آپ نے نہیں کیا. آپ اس کے ساتھ صرف ٹیک لگایا کرتے تھے. اور ایک عورت تھی یا ایک مرد تھا, دونوں روایات ملتے ہیں, وہ کہنے لگے کہ حضور میرا غلام جو ہے بڑا اچھا بڑھائی ہے, بڑا اچھا کام کرتا ہے لکڑی کا, بڑی اچھی چیزیں بناتا ہے. حضور کیا خیال ہے کہ آپ کے لیے ممبر بنا دیا جائے؟ فرمایا تمہاری مرضی ہے. اگلے جمعے کو ممبر آ گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر چڑھ کر ابھی خطبہ ارشاد فرمانا ہی شروع ہوئے تھے کہ رونے کی آواز آنے لگی. لوگ ادھر ادھر دیکھ رہے تھے. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے اور مختلف کتب حدیث کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے, بڑی ڈیٹیل کے ساتھ موجود ہے. آج بھی وہ جگہ موجود ہے استون حنانہ والی, جو لوگ جاتے ہیں وہاں زیارت بھی کرتے ہیں. اللہ سب کو زیارت عطا کرے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ممبر پر چڑھ کر اپنی خطبہ ارشاد فرمانا شروع ہی کیا تھا کہ رونے کی آوازیں آنا شروع ہو گئی. لوگ دیکھ رہے تھے, رونے کی آوازیں تو آ رہی ہیں, کوئی رونے والا نظر نہیں آ رہا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ممبر کو چھوڑا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک سمت کو چلے اور اس سمت کو چلے جس سمت وہ ستون تھا جس کو پہلے ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے. حضور نے جا کر اس کو جفی ڈال لی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے باہوں میں لے لیا. وہ ایسے چپ ہوا جیسے بچہ چپ ہوتا ہے ہچکیاں لے لے کے, ویسے چپا. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے ساتھ گفتگو کرنا شروع کی. فرمایا کیا چاہتا ہے, تجھے جنت میں لگا دوں کہ تو ہرا بھرا ہو جائے, جنتی تیرا پھل کھائیں, یا تجھے دنیا میں ہرا بھرا کر دوں کہ تجھے لوگ تیرا پھل کھائیں؟ حضور اس سے کلام کر رہے ہیں. اچھا عرض کیا حضور, اب لوگ صحابہ سن رہے ہیں اور صحابہ روایت کر رہے ہیں, صحابہ بتا رہے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ستون کے ساتھ گفتگو کی ہے. تو انہوں نے کہا کہ ستون نے کہا کہ حضور مجھے جنت میں لگا دیں. جس کو اختیار ہوتا ہے وہ اس طرح کی بات کرتا ہے.
لوگ کہتے ہیں ہمارے نبی کو اختیار نہیں. اللہ نے کتنا اختیار دیا. فرمایا چاہتا ہے تو جنت میں لگا دوں کہ تو ہرا بھرا ہو, جنتی تیرا پھل کھائیں. چاہتا ہے تو دنیا میں ہرا بھرا کر دوں, لوگ تیرا پھل کھائیں. جو باہر سے لا کر اکھاڑ کر یہاں گاڑا گیا تھا, حضور فرما رہے ہیں ہرا بھرا کر دوں, تیرا پھل اگے, لوگ کھائیں. جس کو اتنا اختیار اللہ نے دیا ہو, یہ نکمے لوگ, نکھٹو لوگ, جاہل لوگ کیا سمجھیں گے حضور کی شان کو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جب اس نے عرض کیا کہ حضور جنت میں لگا دیں, فرمایا اس کو دفن کر دو. اچھا, بڑی حیرت کی بات ہے, کسی نے درخت کو بولتے ہوئے نہیں سنا, کسی نے کبھی درخت کو محسوس کرتے ہوئے نہیں سنا, روتے ہوئے نہیں سنا. حضور کی جدائی میں حضور کا صرف لمس اس کو محسوس ہوا, حضور کا جسم اقدس صرف اس کے ساتھ لگا. حضور نے نہ نیت کی اس کو زندہ کرنے کی, نہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارادہ کیا اس کو زندہ کرنے کا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم اقدس صرف اس سے ٹچ ہوا. سوچئے جس سے حضور کا جسم اقدس ٹچ ہو وہ نہیں مرتا, وہ مرا ہوا بھی زندہ رہتا ہے. تو جو حضور کی آل ہے, جس کے اندر حضور کا خون موجود ہے, وہ کیسے مریں گے؟ اور خود حضور کیسے مر گئے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی حیات ہیں, اللہ نے آپ کو زندگی عطا فرمائی ہے. آپ کی آل بھی حیات ہے, اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے زندگی. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو صحابہ جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو نکلا ہوا پچنوں کا خون تھا وہ پیا, حضور نے فرمایا تم نے بہت اچھا کیا, اب اس کو بیماری نہیں لگے گی. اور اللہ نے اس پر بھی دوزخی آتش کو حرام کر دیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے حضور کا خون مبارک اپنے خون کے ساتھ ملا لیا. کہنے کا مقصد کیا ہے؟ لوگوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو, ذات کو سمجھا ہی نہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ایسی ذات ہے جو سارے نبیوں اور رسولوں کے سلطان و سردار و بادشاہ ہیں. آپ جیسی شان کائنات کے اندر کسی کو عطا نہ کی گئی اور نہ ہی بعد میں کسی کو عطا کی جائے گی, کیونکہ ختم نبوت ہو گئی. سنیے جی, ایک مسئلہ ہے, ایک معاملہ ہے ہمارا, جو پچھلے جمعۃ المبارک کو بھی ہم نے کچھ پیش کیا تھا. آج ہم دیکھیں ہمارا کیا مطالبہ اور ہم کیا دوسروں تک پہنچا سکیں. لیکن ایک چیز ہے, لوگوں کو, عیسائیوں کو, جن کے گرجے جلے, جن کے گھر جلے, جن کا جو بھی معاملہ ہوا, ان کو 20 15 لاکھ روپے, 35 لاکھ ٹوٹل ہو گئے. کسی نے 15 لاکھ دیا, کسی نے 20 لاکھ دیا, کسی کے گھر بنانے کے لیے, کسی کے گرجے بنانے کے لیے, سب کچھ ہو گیا. ٹھیک ہے, سب کچھ ہو گیا, سب کچھ ہو گیا. جو ذمہ دار تھے وہ پکڑے بھی گئے. جو عیسائیت کا نقصان ہوا تھا وہ سارا معاملہ پورا ہو گیا. اب جو مسلمانوں کا نقصان ہوا ہے وہ کون پورا کرے گا؟ جو قرآن جلایا گیا, جو قرآن شہید کیا گیا, وہ کون پورا کرے گا؟ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو غلط الفاظ لکھے گئے, جو آپ کی گستاخی پر مبنی الفاظ لکھے گئے, وہ کون نقصان پورا کرے گا؟ ہمارا مطالبہ یہ ہے, جہاں تک آواز پہنچ سکے ہم تو ویڈیو کے ذریعے پہنچا سکتے ہیں, ہم یا پھر یہاں پر بیٹھ کر صرف اللہ کی بارگاہ میں اللہ کو گواہ بنا سکتے ہیں کہ مالک جتنے ہمارا بس تھا ہم نے وہاں تک پہنچانے کی کوشش کی. تو ہم یہ پرزور مطالبہ کرتے ہیں, جو حاکم وقت ہے ان سے بھی, جو قاضی وقت ہیں ان سے بھی, اور جو جس سطح کا بھی اونچے مرتبے اور مقام والا ہے, جس کی جہاں تک پہنچ ہے, ان سب سے ہم مطالبہ کرتے ہیں بھئی آپ کے نقصان پورے ہوئے, اس کا ازالہ کر دیا گیا ہے, وہ مجرموں کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے, ان کو سزا دیں, قرار واقعی سزا دیں. لیکن جنہوں نے قرآن کی گستاخی کی ہے ان کا بھی تعین کریں, ان کو بھی قرار واقعی سزا دیں. جنہوں نے ہمارے آقا کی گستاخی کی ہے ان کو بھی قرار واقعی سزا دیں. وگرنہ یہ نہ ہو کہ پھر کوئی اور ممتاز قادری اٹھے, وگرنہ یہ نہ ہو کہ پھر کوئی غازی علم الدین اٹھے, وگرنہ پھر یہ نہ ہو کہ پھر کوئی غازی عامر چیمہ اٹھے, یہ نہ ہو کہ بہت سارے پھر ایسے غازیان اسلام موجود ہیں. پھر اگر ایسا نہ ہوا تو پھر کسی کی ذمہ داری نہیں ہوگی. اس لیے سب کو چاہیے, جتنے بھی حاکم وقت ہیں, جو جتنے بھی حکمران ہیں, ہم ان سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں. مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے دل زخمی ہیں, ہمارے دل زخمی ہیں, اتنے زخمی ہیں کہ ہم آپ کو دکھا نہیں سکتے ہیں. تو خدا کے لیے ہم آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ قرآن کی جنہوں نے گستاخی کی ان کو بھی پکڑیے اور قرار واقعی سزا دیجیے, اور جنہوں نے ہمارے آقا کی گستاخی کی ہے ان کو بھی پکڑیے اور قرار واقعی سزا دیجیے. اللہ تعالی ہم سب کو ایک بنائے, نیک بنائے, متفق کرے, متحد کرے. وما علینا الا البلاغ المبین. سنت ادا کریں.